ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے پکڑ لیا, ہاں جی, ٹھیک ہے, مجھے کسی بھی جگہ پہ, وہ تھانے کے اندر ہو, تھانے کے باہر ہو, جی, کان کے نیچے ایک تھپڑ مار دینا, ہاں جی, کیا ان کو یہ حق حاصل ہے؟ نہیں, ان کو بالکل حق نہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, فائلر نان فائلر کا ڈفرینس بھی آپ بتا دیں. یہ جو مڈل مین والی اسٹوری ہے اس کو بھی ایکسپلین کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, اور اگر انہوں نے فائلر ہونا بھی ہے نا تو وہ ان مڈل مین کے چکروں سے نکل جائیں. اچھا, میں آپ کو یہاں پر آپ کی درستگی کر دوں, وکیل آپس میں لڑتا کبھی نہیں. فیملی کیسز آل اوور دا پنجاب, آئی تھنک سو دیٹ آل اوور دا پاکستان جو ہے نا, وہ ایسا چیز ہے جو نا ود پیسیج آف ٹائم جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. موسٹ آف دا ٹائم پولیس والے روکتے ہیں, روک کے ان سے نکاح نامہ طلب کرتے ہیں. مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ وائف کنسینٹ, اگر وہ ہسبینڈ ود فورس اگر اس کے ساتھ کنسیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میریٹل ریپ کے انڈر. اویئرنیس کی ہمارے ملک میں بہت کم. زبانی نکاح بھی نکاح ہے. تو کیا ہمیں ڈائریکٹ بلینک چیک لے لینا چاہیے یا پھر ہمیں اس بلینک چیک والے رولے سے ہی بچنا چاہیے ان آرڈر ٹو اوائڈ دا رسک؟ آپ جو پولیس ہے نا, پولیس کا بیسک فنکشن ہی یہ ہے کہ آپ نے عام عوام کی خدمت کرنی. لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, لوگ کورٹ نہیں جاتے, لوگ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لائن کتنی درست ہے وکلا میں پائی جاتی ہے کہ کلائنٹ کسی کا نہیں ہوتا, آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں ایٹ دی اینڈ؟ یہ 100% بات. خواتین و حضرات السلام علیکم, ویلکم کرتے ہیں آپ کو انٹرول ریجنل کے پلیٹ فارم پہ. آج ہمارے ایک بہت ہی پرانے متر, بہت ہی پرانے دوست اس پلیٹ فارم کی زینت بنے, اور جب میں نے یہ پوڈ کاسٹ جرنی سٹارٹ کی تھی یہ ہمارے انیشیل گیسٹ میں سے تھے, لیکن کافی ٹائم آپ نے لگایا, بہت دیر کی مہربان آتے آتے. جواد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکلین صاحب بہت مہربانی, آپ کو نے مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم کے آنے کا, آپ کی بڑی مہربانی. سر بہت شکریہ, آپ کی نوازش ہے. لیکن میں آڈینس کو بتاتا جاؤں کہ آپ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, اور اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ہاں, میرا نام جواد مقبول ہے. میرا بیسیکلی میں تعلق رکھتا ہوں راجن پور سے, ڈسٹرکٹ جو ڈی جی خان ڈویژن میں ڈسٹرکٹ ہے ایک, ٹھیک ہے. میری اسکولنگ اور جو کالج ہے وہ سارا بہاولپور سے ہے. میرا لاء بھی بہاولپور سے, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے. ابھی فی الحال میں پریکٹس کر رہا ہوں راجن پور میں, ڈسٹرکٹ کورس راجن پور کے اندر. تو آپ نے اب یعنی کہ لاء کمپلیٹ کیا کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے لاء کمپلیٹ کیے 1 ایئر ہو گیا. سر اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ ہماری فیملی میں, ہمارے دوستوں میں, فرینڈ سرکل میں ایک لائر ہونا ضروری ہے. اس پرسپیکٹیو سے نہیں کہ ہمیں ہر غلط کام میں وہ ہمیں سپورٹ کرے گا, بلکہ اس پرسپیکٹیو سے بھی کہ ہم جو بالکل ٹھیک بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں پولیس والے یا مختلف لوگ ہمیں آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز ہمیں قانون کا نہیں پتہ ہوتا, ہمیں وہ تمام چیزیں نہیں پتہ ہوتے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن وکلا حضرات تو باقاعدہ طور پہ اس کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا یہ لائن درست ہے یا اس کو بہت سارے لوگ مس ریڈ کرتے ہیں کہ لائر اگر ہوگا تو ہم بچے ہوئے ہیں؟ اچھا, آئی تھنک سو دیٹ اس میں نا لوگ بہت سارے اس لائن کو نا مس ریڈ کرتے ہیں. ایز اے کیریئر جو ہے نا لاء وہ بہت اچھا ہے, لیکن آپ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جو نا غلط طریقوں سے آپ نے کوئی گین حاصل کرنا ہے, کوئی ناجائز قبضے کرنے ہیں یا کوئی پروٹیکشن لینی ہے, تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ایز اے کیریئر آ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں ہینڈسم انکم بھی کما سکتے ہیں, آپ کی سوسائٹی میں بہت اچھی ریپو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور باقی دوسری بات رہے گی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لوگوں کو پتہ, یا جو حساب کتاب ہے کہ وہ لاء کا نہیں پتہ, لاء کا پتہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہر بندہ لائر تو نہیں بن سکتا نا, ٹھیک ہے نا, اور ہر گھر میں بھی لائر نہیں بن سکتا. تو صرف یہی کہنا کہ بھائی جو لائر ہے وہی بچ سکتا ہے یا وہی ہم کر سکتے ہیں, آئی تھنک سو دیٹ دس از ناٹ اے گڈ. ٹھیک ہے نا. اس لیے ایز اے کیریئر اگر آپ یہ مائنڈ میں رکھ کے آ رہے ہیں کہ میں کیریئر اس کو اپنانا چاہ رہا ہوں تو پھر اچھی چیز ہے. ویسے یہ کوئی ٹھیک ہو گیا. سر ایک چیز اور بھی ہم نوٹ کرتے ہیں پاکستان میں, اور وہ یہ ہے کہ یہ لائرس جو ہیں ان کی ایک یونٹی قائم ہے تھرو آؤٹ. آپ کا بے شک جتنا مرضی ڈفرینس آف اوپینین ہو, لیکن جب آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, کہیں کوئی ایشو سارٹ آؤٹ کروانا ہوتا ہے, تو سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب کہ فار دا لاء آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہوں پہ ایسی یونٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ اچھا, لاء کے پروفیشن کا اور ہمارے پروفیشن کی سب سے اچھی بیوٹی جو سی ہے نا, جو اب ایک حسن ہے, وہ یہی ہے کہ ہماری یونٹی ہے. ٹھیک ہے, ہماری یونٹی ہے تو ہم اسٹرانگ ہیں, ہماری یونٹی ہے تو ہماری ایگزسٹنس ہے. آپ نے چودھری افتخار جو ہمارے فارمر چیف جسٹس تھے, ان کی جو بحالی کی تحریک دیکھی تھی, وہ ہم نے کیوں ون کی, مطلب اس میں ہم نے وہ کیوں کیسے بحال ہوئے, ہماری یونٹی تھی. ٹھیک ہے نا, ہماری یونٹی تھی. ہم نے ان کو ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے نا وہ ایک یونٹی کا مظاہرہ کیا, اور کسی بھی پروفیشن میں ایسی بات نہیں ہے نا. دیکھیں نا, ایک پھر ہم نے ان کو دوبارہ چیف جسٹس بنوایا,
تو آئی تھنک سو دیٹ دس از ایک گڈ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. گڈ پوائنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جس کے اب پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں. اس کے ایک غلط لوگ مقصد بھی لے لیتے ہیں اور صحیح مقصد بھی لے لیتے ہیں, لیکن ہم یہ ایک اچھی چیز ہے, اسے یہ ایک ہینڈسم ہے, اور اسے ہماری جو ہے نا وہ ایک جیسے کمیونٹی ہے اس کی یہ گروتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لیکن اب دوسری جگہ پہ میں آپ کو ابھی ریسنٹ ایگزامپل پاکستان میں دوں. ابھی سائیوال میں ایک انسیڈنٹ ہوا, ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے تھے اور پہلے تو پرنسپل کو گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں پولیس والے, اس کے بعد پھر اگلے دن پھر ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی اٹھا کے لے کے گئے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونٹی ہے جو پریشر کریٹ لائرز کر سکتے ہیں نا, ابھی تک وہ ڈاکٹرز نے نہیں کیا, ایون دو کہ ان کا کام بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اگر وہ اسٹرائک پہ جاتے ہیں تو پیشنٹس جو ہیں ان کی لائف جو ہے وہ رسک پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو پریشر ہے وہ کوئی اور پروفیشنل گروپ ایگزرٹ نہیں کر پا رہا ہوتا جس طرح لائرز ایگزرٹ کر پا رہے ہوتے ہیں, جسٹ بیکاز دے نو دا لا. یہ ریزن ہے, یا پھر اب ایک پریزیڈنٹ چلتا ہوا آ رہا ہے یونٹی کی وجہ سے, یہ ریزن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹرائک ہے نا, اسٹرائک ہمیشہ ایک گڈ پوائنٹ آف یا گڈ آپ کہنا ایک اچھے مقصد کے لیے ہونی چاہیے. اور جو ہماری جو اسٹرائکس ہوتی ہیں نا, آئی تھنک سو دیٹ وہ ہمیشہ جو ہوتی ہے نا وہ ایک اچھی کوئی مقصد کے لیے ہوتی ہے. ہم ایسے اسٹرائک نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اور نہ ہم نہ کسی ادارے کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری ایک علیحدہ ڈومین ہے, ٹھیک ہے نا, باقی ایک علیحدہ ڈومین ہے. ہم کسی گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہیں, اور نہ ہماری وجہ سے کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ہم کسی گورنمنٹ کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے جائز مطالبات کے لیے جائز ہڑتال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو عوام کی بھلائی کے لیے بہتر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ جو رہ گئی آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کی اپنے معاملات ہیں, وہ اپنے ایک سسٹم ان کا علیحدہ ہے. اور جہاں تک آپ کی بات رہے گی کہ ایک پریشر ڈالنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب لازمی تو نہیں ہے کہ آپ اسٹرائک کر کے اس کا پریشر ڈالیں, ٹھیک ہے. آپ اور طریقے سے بھی ڈال سکتے ہیں, آپ مطالبات اپنے اور طریقے سے منوا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ پریشر ڈال رہے ہیں تو ایک آپ دیکھیں, اب جیسے آپ نے مثال دی ڈاکٹرز کی, وہ پیشنٹس کے وہ ایک مسئلہ ہے نا ہماری نظر میں, سب کی نظر میں, سوسائٹی میں. آپ وہ ہڑتال کر رہے ہیں, جو پیشنٹ ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے, وہ اس طرح کے معاملات بہت سے نا, وہ اس طرح پریشر نہیں کریٹ کر سکتے. آپ آج کل کے دور میں آپ سوسائٹی میں اس طرح نہیں چل سکتے نا. ایک انسان کو نا ایک گڈ سینس میں جا کے نا, ایک گڈ سینس میں آپ اس کو لے کے چلیں گے تو آپ معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. اور ہمارے بھی ایسی ہڑتالیں آپ دیکھیں, ہم نے کوئی ہڑتال غلط نہیں کی. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ہڑتالیں ہیں, ہمارے جائز مطالبات تھے. کوئی جو اب دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی جو ہوئی ہیں, کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس میں ہم نے غلط انفلوئنس کرنے کے لیے یا کسی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہڑتال کی ہو. اوکے, اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی پریکٹس کے اوپر. تو سب سے پہلے تو کلائنٹ سائیکالوجی کو ڈسکس کر لیں, بیکاز آپ کو طرح طرح کے کلائنٹس ملتے ہیں عدالت میں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کا چہرہ ڈیلی دیکھتے ہیں. میں تو یہ بتاتا چلوں کہ میں بھی عدالت سے ہی تعلق رکھتا ہوں, تو میں کچھ چہرے ایسے ہیں جو کہ عدالت میں نہ منشی ہیں نہ وہ وکیل ہیں, لیکن ظہر کی نماز جو ہے نا وہ باجماعت ادا کرتے ہیں. پتہ نہیں ان کے کتنے کیسز ہیں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ آئے ہوتے ہیں. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو چہرے آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر؟ نئے کیسز آپ کے کتنے آ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ میرے جیسے بندے کو ابھی تک کوئی پالا نہیں پڑا عدالت میں. موسٹ آف دا بہت سارے پیپل ایسے ہوتے ہیں جن کو عدالت میں پالا نہیں پڑا ہوتا, وہ ایک دو بار ان کا کیس ہوتا ہے چھوٹا موٹا, وہ کر کے اس کے بعد وہ کبھی زندگی میں نہیں آتے. تو کتنا آپ دیکھتے ہیں ریشو اس میں؟ مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ریپیٹ کتنے ہوتے ہیں, پرانے لوگ کتنے آ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا 2-3 چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک دفعہ اس پورے پروسیس سے گزر جاتا ہے نا, وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو نیکسٹ ٹائم نا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس لیے اور وہ اپنے جیسے آپ سمجھ لیں ایک گاؤں کا لوگ بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک دفعہ کورٹ سے ہو گیا, اس نے ایک پورا سینیریو دیکھ لیا, پورا ایک پروسیڈنگس دیکھ لی. وہ نیکسٹ ٹائم جب بھی نا کوئی مسئلہ ہوگا اس کے خاندان میں, اس کے رشتہ داروں میں, اس کے سراؤنڈنگس میں نا, تو وہ اس بندے کو پریفر کریں گے اس کو ساتھ لے کے جائیں, اس کو سارے معاملات کا پتہ ہے. اس وجہ سے ریپیٹیشن آپ کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہو گئی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نا نئے کیسز آ رہے ہیں لوگوں میں. اصل میں نا ہمارے علاقے میں نا رجحان ہے جو ہے نا وہ نالج کی کمی ہے. آپ کہہ لیں نا, اب فرض کیا لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, لوگ کورٹ نہیں جاتے, لوگ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پنچایتوں میں. پنچایت نو ڈاؤٹ ایک صحیح طریقہ ہے, ایک اولڈ ہے لیکن ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے,
ٹھیک ہے. اب جیسے ایک کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ایک سارے معاملات سے بہتر ہو جاتے ہیں, ایک انصاف ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چیز جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے. اس وجہ سے نا لوگوں میں رجحان کم ہے. اور اس کے علاوہ لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا کورٹ میں, وہ ایسے مزے اٹھانے کے لیے کورٹ آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ایک لت لگ جاتی ہے کورٹ آنے کی نا. اس وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیم جو ہے نا وہ جو چہرے ہیں وہ دوبارہ رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ لائن کتنی درست ہے وکلا میں پائی جاتی ہے کہ کلائنٹ کسی کا نہیں ہوتا, آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں ایٹ دی اینڈ؟ یہ 100% بات کریکٹ ہے. آپ لڑائی کر لیں, 2 وکیلوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے کلائنٹ کے پیچھے, بعد میں وہ کلائنٹ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پر آپ کی درستگی کر دوں, وکیل آپس میں لڑتا کبھی نہیں سر, بہت سارے لڑتے ہوئے دیکھیں. ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے سر, ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود بھی اوپینین ہماری نظر میں لڑائی نہیں ہوتی. مان لی آپ کی بات, یہ تو نظر آ جاتا ہے 2 ڈفرینٹ نقطے جو ہیں وہ پیش ہو گئے. اب آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہوگا, باہر تو دست درازی ہوتے ہوئے بھی میں نے دیکھا نہیں. ووکلا دست جو ہے نا وہ کلائنٹ کی بیس پہ اپنا ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑتے, وہ صرف کورٹ روم کے اندر لڑتے ہیں, اور وہ لڑتے ہیں ہاتھوں سے نہیں لڑتے. آپ نے کبھی وکیل کو نا کورٹ روم کے اندر کلائنٹ کے لیے نا ہاتھوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. وہ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, آپ نے اس سے فیس لی ہوئی ہے, آپ نے چارج کیا ہوا ہے, وہ آپ اس سے اپنا حساب کتاب کر رہے ہو, آپ اس کا جو موقف ہے وہ پیش کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ میں یہ آپ کی بات بالکل جو غلط ہے کہ نا جو وکیل ہے نا وہ ایک کلائنٹ کے لیے آپس میں دست و گریباں ہو جاتا ہے, یہ بالکل بات غلط ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ کلائنٹ کسی کا نہیں ہوتا, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. کلائنٹ آج آپ کا ہے, کل کسی اور کا ہے, پرسوں کسی اور کا, ترسوں کسی اور کا. سر اس میں کورٹ کے اندر آپ جب جاتے ہیں تو اب آپ کو ریشو کتنی کیسز کی, کس کیسز کی زیادہ ملتی ہے؟ قتل کے کیسز زیادہ ہیں, اسٹیٹس کو کے کیسز زیادہ ہیں, یا فیملی کیسز کی ریشو زیادہ ہو رہی ہے؟ اچھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے ریجن ٹو ریجن, ٹھیک ہے نا. علاقے کی جو ہے نا محل وقوع, علاقے کی آپ پولیٹکس, علاقے کے لوگوں کا نیچر اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں, اب میرا تعلق راجن پور سے ہے, میرا جو ہے نا وہ علاقہ تھوڑا سا سرداری فیوڈل لارڈس قسم کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پر اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کے معاملات تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ہماری طرف کرمنل کے کیسز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھے خاصے کیسز ہیں ہمارے پاس کرمنل کے, فوجداری جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان کے اندر, اچھے خاصے کیسز ہیں. اس کے ساتھ آپ میں اگر سیکنڈ پوائنٹ پہ لے لیں تو آج کل جو ہے نا وہ, اچھا میں وہ بتا رہا تھا آپ کو, اور جیسے ہم ایز کمپیئر ٹو بھاولپور دیکھ لیں گے, میں نے بھاولپور میں بھی کچھ عرصہ کام کیا, اور یہاں پر آپ دیکھ لیں ایز کمپیئر ٹو کرمنل, دیوانی جس کو ہم سول کہتے ہیں اس کے کیسز زیادہ ہیں, کیونکہ یہاں پر نا شہری ڈسپیوٹ زیادہ ہے, لوگوں کے جائیدادوں کے معاملات زیادہ ہیں, لوگوں کے آپس میں جو لین دین ہیں ان کے معاملات زیادہ ہیں. اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا دیوانی کیسز زیادہ ہیں. اچھا اس کے بعد بات رہے گی جو نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ پہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ نا دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ فیملی کیسز ہیں. فیملی کیسز آل اوور دا پنجاب, آئی تھنک سو دیٹ آل اوور دا پاکستان جو ہے نا وہ ایسا چیز ہے جو نا ود پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں بڑھ رہا ہے؟ بڑھ اس لیے رہا ہے کہ پہلے جو لیڈیز کے اندر جو خواتین ہیں نا اس میں نا ان میں اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. جیسے جیسے اب ان میں اویئرنیس آ رہی ہے, وہ ایجوکیشن آ رہی ہے نا, ان کو اپنے حقوق کا پتہ لگ رہا ہے, ان میں اپنے رائٹس کا پتہ لگ رہا ہے. اس لیے فیملی کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, فیملی کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ عدالتوں میں فیملی کیسز زیادہ ہیں, خرچے کے کیس, ڈائیورس کے کیس, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے بہت سارے معاملے. اس میں پھر خواتین کا تو ہم ٹاپک ابھی تھوڑی دیر میں شروع کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نا ریشو کی بات بتا رہا ہوں نا, ریشو بھی بتا رہے ہیں کیونکہ اب پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے. پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے. اب پاپولیشن تو وہ ایسی ہے نا کہ جیسے پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے, وہ تو آپ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جیسے جتنی عوام زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنے زیادہ تو کیسز تو ہونے ہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ ریشو کیوں بڑھ رہی ہے, مطلب کیوں زیادہ آ رہے ہیں کورٹس میں زیادہ. وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہم عوام میں اویئرنیس آ رہی ہے, ٹھیک ہے, عوام کو پتہ چل رہا ہے, اس وجہ سے زیادہ. آپ نے کیسز ڈیل کیے ہیں بہت جگہوں پہ, آپ نا فیل بھی کر لیتے ہیں, بھانپ لیتے ہیں. جب آپ فیملی کیسز دیکھتے ہیں, لڑکا لڑکی کے میٹر آتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ 18 سال 16 سال کی لڑکی ہوتی ہے, 18 سال ہو گیا لڑکے کا, 20 سال سے نیچے کی ہوتے ہیں, ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ان کے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں, یا تو وہ نکاح کے, ٹھیک ہے, وہ بیان کروا رہے ہوتے ہیں, یا پھر وہ دوسرا میٹر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایون دو جو شادی کا ڈفرینس ہوتا ہے وہ صرف 1 سال کا 6 مہینے کا ہوتا ہے. آپ کا اپنا ایکسپیرینس اس میں کیا ہے؟ آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ کیوں طلاقوں کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے؟
کیا بیچ میں ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتی ہسبینڈ وائف میں جب ڈفرینس آتا ہے دونوں میں, یا پھر بس وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اس لیے شادی ہو جاتی ہے, بعد میں جب سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کا ریلیشن بھی اینڈ ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا ریزن اس کے اندر زیادہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ اچھا, یہ اس میں نا ڈفرینٹ ہے. اب ہر جو ہے نا سیکٹر ہے سوسائٹی کا وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ ایلیٹ کلاس دیکھ لیں گے نا, اس میں سسٹم علیحدہ ہے. جو پور سیکٹر ہے اس میں علیحدہ ہے. پور سیکٹر میں یہ سسٹم ہے کہ نا یار, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 18 سال 19 سال 20 سال کے بچے بچیاں شادی کر رہے ہیں, وہ نو ڈاؤٹ شادی کر رہے ہیں, ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے. اچھا, آپ اس میں بات کریں لو میرج کی یا ارینج میرج کی بات کر رہے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم تو ہم لو میرج کو ہی ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا. کنسنٹریشن تو ریشو تو زیادہ ہے. انڈرسٹوڈ تو بات نہیں, مطلب ریشو جو ڈائیورس کی ہے پتہ چلتی ہے کہ اس میں موسٹ آف دا کپل جو ہے نا وہ لو میرج کے زیادہ تھے. ٹھیک ہے, نہیں لو میرج جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں کورٹ میرجز کرتے ہیں, کورٹ میرج ہو گئی یا پھر باہر بھی, کورٹ سے باہر بھی فیملی کو کہہ کے شادی ہو گئی, پسند کی جو شادی ہوتی ہے. یار اس طرح ہے نا کہ جو لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے, دونوں میں آئی تھنک سو دیٹ جو ڈائیورس کی ریشو ہے نا وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. یا لو میرج یا آئی تھنک سو, میرا اوپینین ہے. کیونکہ جو نا فیکٹرز ہیں بہت سارے جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ نے شادی کر لی, آج کل فینٹیسی کا دور ہے, ٹھیک ہے. عوام پہلے نا بہت ساری فینٹیسیز میں رہتی ہے, جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, نہیں پوری ہوتی. وہ ایک جو بیلون ہوتا ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے فینٹیسیز کا نا. جب وہ فینٹیسیز کا جو بیلون پھٹ جاتا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا 1 سال 2 سال 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد جو ڈائیورس ہوتی ہیں, وہ ان دا موسٹ آف دا کیسز وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. وہ جو فینٹیسی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ میں وہ چیز نہیں رہ جاتی, اس لیے آپ ڈائیورس میں آ جاتے ہو, جو آپ لو میرج کا کیس ہے. اس کے علاوہ دوسرا ایلیٹ کلاس کی آگے بات, وہ اس میں بہت سارے فیکٹر بھی شامل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کسی انفلوئنس پہ شادی کر لی, یا کوئی آپ نے پہلے ان کے ساتھ آپ کی لیونگ اچھی تھی, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو معاشرہ ہے بہت ایوالو کر رہا ہے نا. آپ ایلیٹ کلاس میں ہمارے جو فیملیز ہیں وہ ان میں انٹریکشن آ رہی ہے, وہ مل رہے ہیں آپس میں. لڑکا لڑکی کا شادی سے پہلے ملنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے ان کے معاملات ٹھیک چل رہتے ہیں, لیکن یہ شادی کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات نہیں ٹھیک چل رہے, تو پھر وہ اس کو نا ایک اچھے طریقے سے ریزولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ڈائیورس لے لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورس مذہبی پوائنٹ آف ویو کو میں علیحدہ رکھ کے, اگر آپ کی کپل کی نہیں چل رہی تو ڈائیورس لینے میں کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایز آپ ایک لائر, ایز آپ ایک نیوٹرل پرسن ہو کے سوچیں تو آئی تھنک سو دیٹ ڈائیورس لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اور اس میں ہمارے اسلام میں بھی تو اجازت دی گئی ہے, تو اس میں معاملات کوئی بھی نہیں. ابھی آپ نے خواتین کے بارے میں بات کی تھی کہ تھوڑی کیا ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے خواتین کے اندر. اب ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ بھی فیمیل ہیں. ابھی ہم کچھ ریسنٹ اخباروں میں سرخیاں بھی پڑھ رہے ہیں کہ ایک فزیکل اسالٹ ہوتا ہے, تھپڑ مارا جاتا ہے شوہر کی جانب سے, بیگم جا کے FIR کروا دیتی ہے, شوہر گرفتار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خواتین کے جو ایسے لاز ہیں پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتے. تو آپ کا اس میں کیا کامنٹ ہے؟ تھپڑ مارنا, کسی کے اوپر فزیکل اسالٹ کرنا, کسی کے اوپر انفورس کرنا اپنی رٹ, وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتی. ایک عورت ہے, ایک ٹین ایج گرل ہے, ایون ایک لڑکا ہے, ہر کسی کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن لبرٹی حاصل ہے. وہ سٹیزن آف پاکستان ہے, وہ آزاد ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی کے اوپر اپنی نا جیسے کہتے ہیں نا ول جو ہے نا وہ تھوپ نہیں سکتے. اس لیے آئی تھنک سو دیٹ یہ اس میں تو اگر آپ کا شوہر آپ کو اسالٹ کر رہا ہے تو آپ کو پولیس کمپلین کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے ایک بہت اچھی ایپ بھی لانچ کی ہے جو سیفٹی وومن سیفٹی ایپ ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈکیٹ یا آپ کو کوئی اسالٹ کرتا ہے یا آپ کو کوئی ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا سیکشولی ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس طرف جائیں. نہیں, اگر آپ کو آپ کے شوہر سے مسئلہ ہے, اگر آپ کو آپ کے کہیں اور مطلب آپ کے قریبی رشتہ داروں سے کوئی آپ کو سیکشول اسالٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, تو آپ اس میں کمپلین کر سکتے ہیں, اور یہ اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک میں چیز ایڈ کرتا جاؤں گا. ایک ہوتی ہے چیز ود پیسج آف ٹائم, آپ دیکھیں گے نا چیزیں. ایک ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے ایک گڈ ول کے اندر, ایک گڈ جیسچر کے اندر, وہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے صرف تنگ کرنے کے لیے, آپ نے صرف اپنی بیجا خواہشات کے لیے, بیجا چیزیں نکلوانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں, اگر ان کو تنگ کرنے کے معاملات کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ آئی تھنک سو دیٹ دس از ناٹ اے.
نہیں اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے کیسز اس لیے فائل کیے جاتے ہیں کہ اگلا بندہ تنگ ہو. بہت سارے کیسز ہم اپنے عدالتوں میں دیکھتے ہیں. اسٹیٹس کو کا بھی ہم کیسز دیکھتے ہیں, اسٹے کروا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ میری فصل اچھی نہیں ہوئی, ساتھ والے کی فصل اچھی ہوگی تو میں اسٹے کر دیتا ہوں, اس کو بھی تنگ رکھتا ہوں مینٹلی طور پہ. تو اس میں جو ابھی میں فیمیل کی ایگزامپل ہی دے رہا تھا, فیمیل کیسز کی. ایک بات کاٹ رہا ہوں, موسٹ آف دی کیسز یہ بات نہیں ہوتی. ایسے ہوتا ہے کہ یہ بہت کم لوگ ہیں شریر قسم کے لوگ جو ایسے کیسز کرتے ہیں. شریف قسم کے لوگ, شریر قسم کے لوگ, آپ شریف بھی کہہ لیں تو سمجھ جائیں. شریر قسم کے لوگ ہیں بہت سے کم, لیکن زیادہ تر ایسے لوگ اسٹیٹس کو لیتے ہیں. اسٹیٹس کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹے آرڈر لے لیا عام زبان. بہت کم جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریر قسم لگتے ہیں. ویسے تو عوام جو لوگ ہیں جو جن کے مسئلے چل رہے ہیں, اسٹیٹس کو ایک ریلیف ہے جو انسٹنٹ ریلیف کورٹ دیتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے فرض کیا آپ فلانا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس فلانے کام سے آپ کو روکنے کے لیے میں کورٹ چلے جاتا ہوں, میں وہاں سے اسٹے لے کے آتا ہوں ٹل نیکسٹ ڈیٹ. پھر نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ کو نوٹسز ہوتے ہیں, آپ آتے ہیں اور اپنا سسٹم جو وہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. اگر وہ پھر کورٹ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ سارے معاملات ہیں وہ چلتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ صرف جو ہے نا ایک کسی جو تنگ کرنے کے لیے آپ, یہ ایک بہت اچھا ریلیف ہے. آپ نا ایک میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتا رہوں گا, پتہ نہیں لوگوں کو معیوب لگے. ہم نے نا سوسائٹی میں نا نیگیٹیوٹی بہت پالی ہے. ہم سوچتے ہیں جی ہر چیز نیگیٹیو ہے, ہر چیز نیگیٹیو ہے, ہر چیز نیگیٹیو. حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. لا بہت اچھا ہے, لا لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اور لوگوں کو ایک گڈ پازیٹیو وائبس کے لیے دیکھنا چاہیے. ایز اے نیگیٹیو ہمیشہ چیزوں کو نہیں دیکھیں. کچھ لوگ ہیں, کچھ معاملات ہیں, لیکن آئی تھنک سو دیٹ بہت سارے معاملات بہتر طریقے سے چل رہے ہیں عدالتوں کی وجہ سے. بہت معاملات وکلا کی وجہ سے بہت اچھے چل رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو بہت معاملات خراب ہو سکتے ہیں. جنرل آڈینس سے ریلیٹڈ تھوڑے کوشچنس کرتے ہیں ہم تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. سب سے پہلے تو ہسبینڈ وائف جا رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ تو بہن بھائی بھی جا رہے ہوتے ہیں, پولیس والے روکتے ہیں, واقعی بہن بھائی ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم نا ایسے ہوتا ہے بہن بھائی ہوتے ہیں حقیقی, ٹھیک ہے, سگے بہن بھائی. موسٹ آف دا ٹائم پولیس والے روکتے ہیں, روک کے ان سے نکاح نامہ طلب کرتے ہیں. مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ نکاح نامہ نہیں مانگ سکتے. یہی بات اگر ہم موقع پہ کھڑے پولیس والے کو کہے کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں, وہ آگے سے چپیڑیں کرا دے, پھر یہ وہ اپنی نا پاور کا ابیوز کرتا ہے. اس پاور کے ابیوز کو جواب دینے کے لیے بہت سارے فورمز موجود ہیں. آپ وہاں پر جا کے اس جو پاور آف ابیوز آف پاور ہے نا اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ہے کہ نا کوئی پولیس آفیسر آپ سے نا وہ نہیں مانگ سکتا کہ آپ نکاح نامہ دکھاؤ, فلانی چیز دکھاؤ. ہاں آپ کا قومی شناختی کارڈ مانگ سکتا ہے CNA سے, ٹھیک ہے, اور آپ سے کچھ نہیں طلب کر سکتا کہ آپ جا رہے ہو رستے میں وہ آپ کا ڈاکومنٹ مانگ رہے. پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے نا یہ آپ کا, کیوں مانگے وہ آپ سے؟ ٹھیک ہے نا, آپ نہیں مانگ سکتے وہ آپ سے. اور نیکسٹ ٹائم اگر کوئی مانگ لے تو نہ دیں, کوئی ایشو نہیں. اور اگر وہ پاور ابیوز کرتا ہے اپنی, تو بہت سارے فورمز ہیں. آپ ایزی فورم کیا اگلے دن ہی موقع پہ پہنچنے والا فورم کون سا ہے؟ موقع سے آپ جو ان کی ہائر اتھارٹیز ہیں وہاں پر جا کے اپلیکیشن انسٹال دے دیں آپ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہائر اتھارٹی سنیں گی؟ نہیں, آپ ہائر اتھارٹیز نہیں سنتی تو آپ کورٹ کا دروازہ کھڑکائیں. بہت ساری کورٹ میں بھی آپ کو رحمت علاقہ مجسٹریٹ کے پاس چلے جائیں. نہیں, آپ سیشن کورٹ مجسٹریٹ آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری اس میں ریمیڈیز ہیں. آپ کو اس نے اسالٹ کیا ہے تو آپ اس میں اندراج مقدمہ کی درخواست دے سکتے ہیں. ہاں جی, جسٹس آف پیس کی پاور ہوتی ہے وہ, آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں سارا کچھ. بہت سارے ایسے سچویشنز ہوتی ہیں کہ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں, ہوٹلز میں ڈیمانڈ کر لیا جاتا ہے نکاح نامہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر تو؟ نہیں ہو سکتا سر, نکاح نامہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتا. کیوں ڈیمانڈ کرے گا آپ سے؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لڑکا لڑکی جاتے ہیں, وہ میرڈ نہیں ہوتے, اس مومنٹ پہ مانگ لیا جاتا ہے. پہلی بات تو نہیں مانگ سکتے, لیکن اب وہاں پہ وہ یہ شو کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے بہت سارے کیسز نا ابھی سوشل میڈیا پہ سنے بھی تھے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ میری وائف ہے, حالانکہ وائف نہیں ہوتی. تو قانون میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ سر قانون جو میری بات سنیں, انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہمارا رائج الوقت کا آئین ہے, سپریم لا ہے, ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس کے تحت نا ہر انسان اس کو لبرٹی حاصل ہے, مطلب وہ اس کو اجازت حاصل ہے کہ ملک کے کسی بھی کونے میں جا کے, ٹھیک ہے نا, رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے, لافل اسمبلی کر سکتا ہے. اچھا, اب آپ آ جاتے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی جو ہے نا وہ اکٹھے رہ رہے ہیں, اکٹھے ان کے تعلقات ہیں, ناجائز تعلقات اس کو کہتے ہیں. اس کو PPC نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز اے فورنیکیشن ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, 496B. ٹھیک ہے, اس کے وہ علیحدہ ایک اس کے معاملات علیحدہ ہیں, اس کی سزائیں علیحدہ ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے نا.
ٹھیک ہے نا. باقی صرف اسی معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو لڑکا لڑکی ساتھ جا رہے ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان کے کوئی ناجائز تعلقات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں. یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ہمیں اپنا نکاح نامہ دکھاؤ فلان چیز دکھاؤ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دکھاؤ جی اپنا ID کارڈ دکھا دو, بس دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں. باقی وہ روم علیحدہ علیحدہ لے رہے ہیں, کٹھے لے رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے اور علیحدہ بات ہے. وہ آپ پھر بھی اس صورت میں بھی آپ نکاح نامہ نہیں مانگ سکتے. وہ اب ان کی فری ویل ہے, وہ جا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پیار محبت کا جھانسا دے کے اور پھر اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے جائے, بعد میں اس کو پھر کر دیا جائے, الگ کر دیا جائے. پیار محبت کا جھانسا کیا ہوتا ہے؟ پیار محبت کا جھانسا یہ ہے کہ آئی ایم ریئلی انٹو یو, اور دوسرے نمبر پہ میں تم سے شادی کروں گا, تو اٹس ٹوٹلی اوکے, ٹوٹلی فائن کہ اگر آپ کا میرے ساتھ کوئی بھی ریلیشن اسٹیبلش ہو جائے. تو اس میں بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون دو کہ اب پھر اس کے اوپر ہم الگ سے بحث کر سکتے ہیں کہ ان کیسز کی ورتھ کیا ہے, لیکن ایک مطلب کہ اینگل تو کریٹ ہو جاتا ہے نا یہاں پہ آ کے. اب آپ پیار محبت کا جھانسا وہ والی بات نہیں کہ بھائی پہلے پیار محبت کا جھانسا دیا, نہیں, مطلب اس کو ایک شیورٹی دلا رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے. موسٹ آف دا ٹائم اس میں جو وکٹم ہوتی ہے وہ فیمیلز ہوتی ہیں, میل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, لیکن اس میں پھر کیا قانون کی گنجائش ہوتی ہے؟ اچھا, لا اس ٹائم تک حرکت میں نہیں آتا جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی. اس سے پہلے منگنی ہو گیا, پیار محبت کا جھانسا ہو گیا, وہ اس میں نا کوئی لا کا کوئی امپلیمنٹ نہیں. ہمارا جو آئلی قوانین ہے, مسلم جو فیملی لاز ہیں, اس میں جب وہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب نا آپ کا آپس میں نکاح ہوتا ہے. نکاح ایک کانٹریکٹ ہے, اس کے بعد یہ سارے لائبلٹیز اور ڈیوٹیز جو ہے نا وہ آپ کے اوپر آتی ہیں. اچھا, جب تک جہاں تک رہے گی پیار محبت کا جھانسا دینا, اس کو کیا وہ مطلب اپنی باتوں میں پھنسانا, وہ ایک سوشل اور ایک ہمارے معاشرتی ایک رواج, ایک کسٹم, ایک پریکٹس چل رہی ہے نا. اس کے لا میں اگر آپ فرض کیے, آپ یہ تو آپ کیس نہیں کر سکتے نا کہ فلانے نے مجھے کہا تھا میں آپ سے شادی کروں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لڑکی بعد میں اس کے اوپر کیا چارجز ڈال سکتی ہے الزامات کی حد میں؟ نہیں, الزامات کی حد میں یہ ہے نا, فرض کیجیے اگر آپ وہ لڑکی کو پیار محبت کا جھانسا دے کے کسی ایک ایسی جگہ پہ لے جا کے اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو سیکشولی ابیوز کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی جو ہے نا عزت جو ہے نا اس کے ساتھ مطلب اس کی عزت کے معاملات جو ہو جاتے ہیں اس کے, یا اس طرح کے جو معاملات ہیں نا, اس پہ ہماری PPC امپلیمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ ہمارا سسٹم سر ریپ بھی تو سوری ٹو سے ریپ بھی تو تب بھی بنتا ہے نا جب ایک بار ہو. ملٹیپل ٹائم پہ تو کنسنٹ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے وہاں پہ. اس کی نا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے. ریپ اس ٹائم ہوتا ہے جب لڑکی کی کنسنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے. اور جب کنسنٹ ہو رہی ہو نا تو اس ٹائم تو وہ فورنیکیشن کہلاتی ہے, ٹھیک ہے نا. فورنیکیشن علیحدہ چیز ہے, ریپ علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ فورنیکیشن ہو رہی ہے تو وہ تو ایک ان کی دونوں کا ایک فیل ہے نا, اس کی علیحدہ سزا ہے, وہ اس کو ہم علیحدہ ڈیل کرتے ہیں. جو ایک ریپ ہے وہ 376 اس کو جو ہے نا سیکشن ہے PPC کا, وہ اس کے اندر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ جس نے لڑکی نے جو ریپ کے چارجز لگائے ہیں, جو میل پہ لگائے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اس حساب سے وہ ایک پروف کرنا پڑتا ہے اور اس حساب سے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کی ول کے خلاف, اس کی خواہشات کے خلاف, اس کی مطلب زبردستی اس نے اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے. ایسے 377 جو ایک B ہے جو سیکشول ابیوز کے سلسلے میں آتا ہے, جس میں آپ اس کو سیکشولی ابیوز کرتے ہیں, اس کو پورنوگرافی بھی ایک جرم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس معاملات میں چلتا ہے. میں ایک آپ سے تھوڑا سا مخفی رکھ کے ایک سینیریو ڈسکس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سچویشن یہ تھی کہ ایک خاتون تھی اور ان کا یہ ملٹیپل کیسز آپ نے بھی سنے ہوں گے, کوئی عام سی بات ہے. شی واز لائک اے پروفیشنل, ٹھیک ہے, نہیں پروسٹیٹیوٹ وہ اعلانیہ تو نہیں تھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ایک شخص سے اس نے دوستی کر کے اس کے بعد اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کیے, اس سے پیسے لیتی رہی, ٹھیک ہے. ایک دن کوئی اگر مگر ہو گئی یا ہزار قسم کی کوئی نہ کوئی سچویشن ان کے درمیان ہوئی, انبن ہوئی, تو پھر سے دوبارہ سے کچھ دیر کے بعد ان کا فزیکل ریلیشن قائم ہوا اور لڑکی سیدھا ہاسپٹل چلی گئی, وہاں جا کے میڈیکل کروایا, ٹھیک ہے. وہ یہ چیز تو پروو ہو گئی کہ بھائی ان دونوں کے درمیان ریلیشن قائم ہوا ہے. اب وہ اس نے بلیم لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے. میں اس حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے تو یعنی کہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن بعد میں جب نہیں مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی معاملات میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں, کوئی نفرت کی بات آ جاتی ہے, وہاں پہ یہ والا طریقہ کار بھی بڑا آج کل چل رہا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں. ایک ہسبینڈ اور ایک وائف ہیں, ان کے اندر
میرج ہے ان کے اندر ان کے آپس میں کنسینشول ایک کام معاملہ چل رہے ہیں, اگر ود آؤٹ وائف کنسینٹ, اگر وہ ہسبینڈ ود فورس اگر ان کے اس کے ساتھ کنسیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میریٹل ریپ کے انڈر آتا ہے. اوکے, اس کی بھی سزا ہے؟ ٹھیک ہے, ہاں اس کی ایک لگتا ہے. اس حساب سے اب ان کی شادی نہیں ہوئی, جیسے آپ نے ان کی بات کی, وہ جو خاتون تھیں, آپ پروسٹیوٹ نہیں کہہ رہے, آپ ان کو پروفیشنل کہہ رہے ہیں. آئی تھنک سو دیٹ شی از اے پروسٹیٹیوٹ. ایسے ہے کہ وہ جب تک اس میں ان کے درمیان ایک کنسینشول معاملات چل رہے ہیں تو وہ فورنیکیشن چل رہی ہے. جب وہ معاملات ان کے اندر ختم ہو گئے, جب انہوں نے وہ معاملات چھوڑ دیے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو جب دوسرے مین نے, بندے نے ود فورس اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو پھر تو وہ ریپ ہوگا نا, اور وہ ریپ کے انڈر چارجز لگیں گے. ٹھیک ہے, دیٹس آل. ٹھیک ہے, یعنی کہ پھنسے گا مرد, پھنس جائے گا اس میں. ہاں, مرد تو پھنس جانا چاہیے نا. ود مطلب آپ ایک ناجائز تعلقات رکھ رہے ہو نا, ٹھیک ہے, آپ پہلے ہی نہ رکھو. ٹھیک ہے, جب فورنیکیشن آپ کر رہے ہو, جب آپ کنسینشول چل رہا ہے ایک معاملات, آپ وہ بھی نہ کرو, یہ بھی نہ کرو. یہ دونوں غلط چیزیں ہیں نا. ایک ہمارا قانون بھی اس چیز کی مناہی ہے, ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کی مناہی ہے, اور یہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا معاشرہ ہے, وہ بھی اس کو معیوب, کلچر میں بھی معیوب ہے. اوکے, کلچر میں بھی. آپ نے ابھی میریٹل ریپ کی بات کی ہے, میریٹل ریپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا. اچھا, میریٹل ریپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہسبینڈ اور وائف ہیں, آپس میں شادی شدہ ہیں, ان کا آپس میں معاملات چل رہے ہیں, ان کا نا ایک شادی ہوئی ہے, معاملات سارے صحیح چل رہے ہیں. جو سیکس ہوتا ہے نا, میں آپ سیدھی سی بات کروں, سیکس ہوتا ہے نا وہ ایک کنسینشول جو ہے نا وہ ایک ٹرمینالوجی ہے. اگر وہ کنسینٹ سے نکل کے آگے کہیں بڑھ جاتی ہے نا, تو اگر وائف کی کنسینٹ کے بغیر ہو رہا ہے تو وہ میریٹل ریپ ہے. ٹھیک ہے, دیٹس آل. سمپل, میں آپ کو عام جو لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے اس لیے میں بتا رہا ہوں. جی اوکے, ابھی آپ نے آئلی قوانین کی بات کی ہے, فیملی قانون جس کو ہم کہتے ہیں. زبانی نکاح کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ورتھ کتنی ہے؟ لوگوں کو نہیں پتہ نا, بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کاغذی نکاح ہو گیا, ہمارا کتابی نکاح جس کو ہم بولتے ہیں, یہ جب تک 4 پرتیں نہیں ہوں گی تب تک نکاح وہ کنسیڈر نہیں ہوتا. تو لیسٹ یعنی کہ ہم اس کو اگر کیٹیگرائز کرتے ہیں تو وہ ہمارا زبانی نکاح آتا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا. زبانی نکاح بھی نکاح ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس میں یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا ان کی نا جو پبرٹی کی ایج کو پہنچے ہوں, دونوں بالغ ہوں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ود پریزنس آف دا وٹنسز آپ جو ہے نا ایک نکاح جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو پراپر رجسٹر کروانا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر اس کو رجسٹر نہیں کرواتے تو آپ کے لیے بہت سے مسائل ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ہے تو کنٹریکٹ. آپ اس طرح سمجھیں کہ جو ہے نا جو ہمارا میرج ہے آپس میں, وہ 2 پارٹ کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. کانٹریکٹ جو سے آپ دیکھ رہے ہیں, کانٹریکٹ تو ہے نا وہ زبانی کلامی میں ہو جاتے ہیں, جس کو اورل کانٹریکٹ کہتے ہیں, اور ڈاکومنٹری کانٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں. اس طرح جو ہے نا جو آپس میں جو شادی ہے, جو میرج ہے, وہ آپ زبانی کلامی بھی کر سکتے ہیں. اور لیکن ان کو نا یہ ایسے ہوا ہے کہ نا ود دا پیسج آف ٹائم معاملات پیچیدہ ہوتے رہے ہیں, آپس میں ڈسپیوٹ بڑھتے رہے ہیں, تو ان کو نا ریٹن فارم میں لے کے آنا بہت ضروری ہو گیا. ہمارے جو بہت سے معاملات ہیں, وہ جیسے آپ شناختی کارڈ آپ دیکھ لیں, ID کارڈ ہو گیا پاکستان میں اندر, وہ بنوانے کے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ نا آپ کا جو کمپیوٹرائز جو ہے نا نکاح نامے کی ضرورت ہے. اس طرح کے لیے نا وہ باقی پیچیدگیوں کے لیے ضروری ہے, لیکن ویسے آپ جو ہے نا نکاح ہو سکتا ہے کوئی. اوکے, ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بھی ہم ساتھ میں ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں, بیکاز میں نہیں سمجھتا کہ اب ایسا ٹائم آیا ہے. لیکن فار ایگزامپل آبادی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ کو ایک خاتون ملتی ہے اور آپ دونوں ڈیسیژن کرتے ہیں. اس میں 18 سال والی بات نہیں کر رہا, 20-25 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے, 30 سال کی بھی ہو سکتی ہے, 40 کی بھی ہو سکتی ہے. ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, ان کو گواہ نہیں ملتا, تو وہ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہسبینڈ وائف یعنی کہ اقرار کر لیں, تو شادی تو وہ بھی الاؤ ہے ہمارے قانون میں کہ نہیں؟ یا آپ صرف اس کو دینی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اس میں تو الاؤ ہے نا. ایسے ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہائپوتھیٹیکل, یہ ایک نا ایک سچویشن ہو گئی ہے, ایگزامپٹیڈ سچویشن ہو گئی ہے, ایگزامپشنز ہو گئی ہے نا. اب بندے نہیں ہیں موجود, ٹھیک ہے نا, کوئی ارد گرد لوگ نہیں ہیں, نہ کوئی ہمارے پاس کار رجسٹرار ہے, نہ ہمارے پاس کوئی وٹنسز ہیں, نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ زنا سے آپس میں وہ بیٹھ کے قبول کر کے 3 دفعہ قبول کہہ کے وہ آپس میں اپنا سسٹم میرج کر لیں اور معاملات چلائیں.
بعد میں جیسے وہ آبادی میں ہیں یا بعد میں معاملات ٹھیک ہوں تو وہ اپنی جو میرج ہے وہ رجسٹرڈ کروا لیں. صحیح. آپ نے ابھی بات کی تھی فراڈ سے ریلیٹڈ تھوڑی دیر پہلے, اور اس میں آپ نے یہی کہا تھا کہ دونوں کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے. ہم اب اس کانٹریکٹ کا تھوڑا سا ہورائزن جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, ہم اس کو لے کے آتے ہیں بزنس کی طرف, لوگوں کے معاملات کی طرف. ہمارے ہاں نا اورل کانٹریکٹ کی آپ بات کر رہے تھے, تو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں اس کے بزنس کے جہاں پہ زبانی بات چلتی ہے. مومنٹ پہ ایک بندے نے ڈیل کی, فوراً سے ڈیل ہو گئی, دیٹس اٹ. اب اورل جو ہمارے پاس کانٹریکٹ ہے, اورل کانٹریکٹ, اس کی کیا ویلیو ہے کورٹ کے اندر؟ اچھا, اورل کانٹریکٹ جو ہے نا, آپ ڈیل کی بات کر رہے ہیں. ڈیل تو ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. فرض کیا آپ نے بیٹھ کے بس یہ ڈیل کی کہ بھائی میں 500 دے رہا ہوں, 1000 کی فلانی چیز کر دو, یہ کر دو, وہ کرو, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک پراپر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں نا 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. 2 پارٹیز ہوتی ہیں نا, وہ ایک دوسرے کے معاملات ایکسیپٹ کرتی ہیں. آپ ان کو آفر کرتے ہیں, وہ آپ کی آفر ایکسیپٹ کرتی ہیں, آپ ان ریٹرن کچھ لیتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا کانٹریکٹ. کانٹریکٹ صرف ون سائیڈڈ کبھی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ایک گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس میں کانٹریکٹ کے اندر, ٹھیک ہے. اگر آپ زبانی اگر آپ 2 پارٹیز آپس میں کانٹریکٹ کرتی ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے, دونوں اس میں کنسینٹ اپنی دے رہے ہیں, تو وہ آپ اس کو پھر آپ اگر اس کو ایز اے کورٹ کے اندر پروف کریں تو اس میں پروف کرنا پڑتا ہے. اب آپ زبانی کلامی کر رہے ہیں کانٹریکٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا اس کانٹریکٹ جو زبانی کلامی آپ کے وٹنسز ہوں گے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو وٹنسز کو ایز اے پیش کریں گے, اپنی ایویڈنس کے طور پہ کورٹ کے اندر پیش کریں گے نا, تو اس حساب سے اپنے آپ کو اس جو آپ کا کانٹریکٹ ہوگا, جو اورل کے جس کو ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں, وہ آپ اس کو اپنا پروف کروائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار میں بھی بہت سارے فراڈ ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بلینک چیک دے دیا جاتا ہے, بعد میں وہ بلینک چیک جو ہے وہ ڈسون ہو جاتا ہے, یا وہ اس کے اندر کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی اس کے اندر. تو قانون کے نزدیک اب اس کی کیا ورتھ ہے؟ وہ بندہ تو افیکٹ ہو گیا نا جس کے ساتھ یہ سارا سین ہو گیا ہے. اگر ایسے ہوتا ہے نا, دیکھیں نا, اگر آپ نے کوئی چیک دیا کسی نے آپ کو, چیک اگر وہ کسی معاملات کے تھرو دیا گیا چیک ہے نا, مطلب اگر کسی کانٹریکٹ میں دیا یا کسی معاملات کے تھرو دیا, تو اگر وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس میں نا آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے, آپ جا سکتے ہیں کورٹ کے اندر. اس میں نا آپ کے پاس کرمنل ریمیڈی بھی موجود ہے, اس کے اندر آپ کے پاس سول ریمیڈی بھی موجود ہے, مطلب دیوانی معاملات بھی ہیں اور فوجداری معاملات بھی ہیں. فوجداری میں آپ کو نا ایک بہت عام سا سیکشن ہے 489F, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈائریکٹ FIR کروا سکتے ہیں, پھر وہ ایک کرمنل معاملات ہے. اچھا, پھر اس میں ایک ہوتا ہے پر نوٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پر نوٹ کے کیسز جو ہوتے ہیں نا, وہ اسی معاملات میں پر نوٹ پہ لکھے جاتے ہیں نا. پر نوٹ کے کیسز جو ہے نا, وہ آپ کورٹ کے اندر اس کو اپنے چلاتے ہیں, اپنا اس میں جو آپ نے پیمنٹ دی ہوتی ہے اور معاملات سارے وہ لے کے چلتے ہیں. وہ سول کورٹ ہے جسے ہم دیوانی معاملات کہتے ہیں, وہ دیوانی جو سول جج کی کورٹ میں چلتے ہیں معاملات سارے. یہ اس طرح یہ 2 ریمیڈیز ہیں. یہ جو فراڈ سے پھر اس طرح بچنا چاہیے کہ آپ مطلب اگر ریمیڈیز یہ اویلیبل ہیں سارے. لیکن فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہماری ڈیل بن رہی ہے اور وہ ہمیں بلینک چیک آفر کر رہا ہے, تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے, اور پھر ہم اس کے ساتھ وہ ڈیل کریں, یا ہم اسے کہیں کہ بلینک چیک سے بہتر ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اماؤنٹ ہی پے کر دی جائے؟ تو کیا ہمیں ڈائریکٹ بلینک چیک لے لینا چاہیے اس کو ٹرسٹ کر کے, یا پھر ہمیں اس بلینک چیک والے رولے سے ہی بچنا چاہیے ان آرڈر ٹو اوائڈ دا رسک؟ نہیں, رسک تو ہے نا, ٹھیک ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے رسک نہیں ہے. رسک جو رسک ہے نا وہ تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے معاملات اس کے بغیر چل رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. مطلب جیسے اگر آپ کے پاس کریڈٹ میں کام ہو رہا ہے, کیش ان ہینڈ میں کام ہو رہا ہے, تو آپ کیوں چیک لیں؟ یہ تو ایک نا کامن سینس کی بات ہے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر تو آپ کو چیک, تو اگر معاملہ چیک پہ ہے تو پھر تو چیک لینا پڑے گا. تو کوئی اس میں معاملہ چل رہے ہیں لوگوں کے. سر, بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر تھوڑی سی بات ہماری چل پڑتی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی کچھ 2-3 سال سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے. اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, جس کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہو جائے وہ اس کے اوپر بات, ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب وہ انٹرویوز دیتے ہیں نا, تو یہ لفظ بہت زیادہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ادھر جاتے ہیں اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں, ہمیں کوئی اتنے زیادہ فنڈامنٹل رائٹ پریکٹس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے. ایک عام شخص کی ورتھ بھی اتنی ہی ہے جتنی ایک انفلوئنشل پرسن کی ہے. تو اس میں کتنی امپورٹنس ہے فنڈامنٹل رائٹ کی ایک شخص کی, اس کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ اس کے متعلق آپ کے کیا اس میں ہوں گے؟ اچھا, پہلے تو بات ہے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوتے ہیں. انسان فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا, وہ کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دیے گئے ہیں, بنیادی حقوق آپ کے.
وہ کانسٹیٹیوشن نے نا ہمارے اوپر نا ایک احسان کیا ہے کانسٹیٹیوشن کے جو ہے نا میکرز نے. آئی تھنک سو دیٹ اس میں یہ ہے کہ نا پہلے تو آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ فری ہیں ٹو گو اینی ویئر ان پاکستان. آپ کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہیں, آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں, کسی بھی طرح کی اسمبلی کر سکتے ہیں, لا فل اسمبلی, ٹھیک ہے نا. آپ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, اور اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو پرووائڈ کریں فری آف کاسٹ ایجوکیشن. اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ الیکشن کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے نا, اور اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانا, وہ ہر جو ہے نا سٹیزن آف پاکستان کا جو ہے نا وہ رائٹ ہے, وہ بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس پہ اپنے معاملات جو ہے نا اس حساب سے چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں نا ان کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ ہمارا کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے. اور ان جو فنڈامنٹل رائٹس کی اگر آپ کی کہیں پر بھی آپ کے ان جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کہیں بھی پر بھی انفرنج ہوتے ہیں تو ہائی کورٹس جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے وہ اویلیبل ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں آپ مختلف ریٹس کر کے آپ اپنے جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس حاصل کر سکتے ہیں, پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایجوکیشن بھی تو اس کی ضروری ہے, پھر اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو انفلوئنس کریں اپنے نصاب کے اندر. سر میں تو اس کا بہت بڑا حامی ہوں کہ جو ہمارا کچھ چیپٹر جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کے, کچھ بیسک لا جو ہے نا وہ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو ہے نا نصاب کے اندر شامل کریں. بیسک لا جو ہے نا 9th 10th جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کو ہے نا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ بنا دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر نا ہمارے جو ٹوٹل بیسک رائٹس ہیں, ٹوٹل ہماری اسٹیٹ کے لیے ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس اسٹیٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا یہ اسٹیٹ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے, یہ سارے معاملات ہمیں پڑھائے جائیں, ٹھیک ہے. اسٹیٹ فنکشن کیسے کرتی ہے, اسٹیٹ کے پلرز کون سے ہیں, اسٹیٹ کے معاملات کیسے چلتے ہیں. اب عام بندہ ہے, عام بچہ, اس کو نہیں پتہ کہ اسٹیٹ کے پلر کتنے ہیں, اسٹیٹ ایگزیکٹو کا کیا کام ہے, لیجسلیچر کا کیا کام ہے, جوڈیشری کا کیا کام ہے. یہ 3 علیحدہ چیزیں ہیں. ابیوز آف پاور ہو, یہ تو جب بندہ سی ایس ایس کرتا ہے تبھی پڑھتا ہے, اس سے پہلے تو وہ سی ایس ایس تو بہت علیحدہ کی چیز ہے. ہر بچہ تو سی ایس ایس نہیں پاک اسٹڈی میں بھی نا وہ مقننہ اور قانون ساز اور اردو میں وہ کر کے رٹا لگا کے وہ کر جاتا ہے. ہر بندہ سی ایس ایس تو نہیں کر سکتا نا. سی ایس ایس میں اس چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں نا بیسک لیول پہ لے کے آنی چاہیے. بیسک لیول جو ہمارا نا وہ جب بچہ ایک تھوڑا سا گروتھ کر رہا ہو, اس کے مائنڈ میں چیزیں آ رہی ہوں, جیسے اب 9th 10th ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, یہ بہت اچھی ایج ہے. اس کو پھر انسان پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, ہر انسان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ہم اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہم ٹریفک رولز فالو نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں کرتے ٹریفک رولز فالو؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمارے اندر اویئرنیس نہیں ہے, ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے, ہم سائڈ مرر نہیں لگاتے. اب یہ دیکھو, سائڈ مرر لگانا وائلیشن آف ٹریفک لاز ہے. نہ لگانا سائڈ میں, نہ لگانا جو سائڈ مررز ہیں موٹر بائک کے, وہ نہ لگانا وائلیشن آف ٹریفک رولز ہیں, لاز ہیں, وہ ہم نہیں لگاتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا. ہم اس طرف نہیں جاتے. اویئرنیس کی ہمارے ملک میں بہت کمی ہے. اور سب سے اچھا ذریعہ جو ہے نا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے 60 to 70% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, ٹھیک ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے پاس جو ہے نا وہ بوائز اینڈ گرلز اور یوتھ کی جو ہے نا وہ ریشو بہت اچھی ہے. اس لیے ہمارا سب سے جو اچھا ذریعہ اویئرنیس کا وہ ہمارا نصاب کے اندر اس کو شامل کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے فنڈامنٹل رائٹس کو شامل کرنا, ان کو بتانا, عوام کو اویئرنیس دلانا. اس سے یہ ہوتا ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کے نا ایک اچھا جو ہے نا شہری بن کے نکلے گا انسان. نہیں, اس میں میں ایک کمنٹ آپ کے ساتھ بات کے ساتھ ایڈ بھی کرتا جاؤں گا کہ میرے آبزرویشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کہ قانون کو کیسے فالو کرنا ہے, اشارے کیا ہیں, اس سائن کا کیا مطلب ہے, ٹریفک لائٹ جب ریڈ ہوتی ہے اس پہ رکنا ہے. ہم جب باہر نکلتے ہیں نا تو ہم اکیلے ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور 1 versus all, ٹھیک ہے. پھر ہمیں انفورس کیا جاتا ہے کہ یار تو پاگل ہے, تو یہ کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل, میں سب سے آگے کھڑا ہوں اور ریڈ لائٹ چل رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ابھی 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یلو لائٹ آن ہوتی ہے, دین گرین ہوتی ہے, 4-5 سیکنڈ میں ہی گاڑی چلا دی جاتی ہے. اور اگر آپ آگے کھڑے ہوں تو پھر آپ کو بھی فورسفلی یا تو ہٹایا جاتا ہے کہ میرا راستہ کلیئر کر دیا جائے, یا پھر آپ کو جو ہے
آپ بھی ان کے ساتھ ود دا فلو جا رہے ہوتے ہو. تو یہ بھی میں آپ کے پوائنٹ کے اندر ایڈ کر دوں کہ جو ایک پریمیٹیو سوچ بنی ہوئی ہے نا لوگوں کی, یہ بڑا افیکٹ کرتی ہے ایک پڑھے لکھے بندے کو. اگر وہ اپنے جیسے اور بہت سارے لوگ دیکھے گا نا تو اس کے اندر بھی کانفیڈینس اور تھوڑی بہت ہی کریج آئے گی, جس سے وہ آسانی پیدا ہوگی اس کے لیے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نا آپ نصاب کے اندر شامل کریں. نصاب کے اندر سے شامل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا نا کہ اب نصاب ہمارے ماشاء اللہ پاکستان میں 80% نہیں تو 70% تو بچے اسکول گوئنگ ہیں نا. آئی تھنک سو دیٹ ہائر یہ علیحدہ بات ہے, ہائر فورم پہ جا کے وہ چھوڑ دیتے ہیں, کوئٹ کر دیتے ہیں ان کو, لیکن 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر آئی تھنک سو دیٹ کہ تقریباً 60 to 70% تو جا رہے ہیں. اگر 60 to 70% ہی امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ 40% ان کا دیکھے دیکھی اسٹارٹ کر دیں. تو اس لیے یہ بہت اچھی چیز ہے, آپ شامل کریں اس کو نصاب میں اور اس میں آپ امپلیمنٹ کروائیں. تو بیسک رائٹ کے جی بیسک رائٹ کے ساتھ ہی نا ہمیں جو عام سچویشن میں پالا پڑتا ہے وہ پولیس کے ساتھ پڑتا ہے. وہ بے شک ٹریفک پولیس ہو اور یا وہ بے شک ہماری نارمل جسے ہم پنجاب پولیس کہتے ہیں, ہمارے علاقے میں جو پولیس ہوتی ہے پولیس ہے. اب یہ جو پولیس ہے نا اس میں ہمیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا نا پاور ابیوز چل رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ جیسے ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے نکاح نامے کی بھی بات کی تھی, بہت سارے لوگ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایون دو کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیا ہے پچھلے 2 مہینے سے جو کیسز چل رہے ہیں کہ لوگ اب جب انہیں انصاف نہیں مل رہا اور انہیں پتہ ہے کہ یار ہمیں فری کا ٹارچر کیا جا رہا ہے یا ہمیں مینٹلی ابیوز کیا جا رہا ہے یا ہمیں کسی بھی طریقے سے ہراس کیا جا رہا ہے, تو اب وہ پولیس کے بالکل مد مقابل آ کے وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ آ کے وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور انہی کے اگینسٹ یعنی کہ وہ جو بھی ہے موب لانچنگ ہو گئی ہے یا وہ 10-15 لوگ ہیں وہ پولیس والوں کو مارنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے نزدیک یا آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی اس چیز کی ایجوکیشن کتنی زیادہ ضروری ہے لوگوں کو بتانا, یا پھر تھوڑا بہت اس کے اندر ہمیں پولیس کو بھی کنٹرول میں رکھنا پڑنا ہے؟ یہ 2 الگ الگ سینیریوز ہیں, آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو نا پہلے یہ بتاتا ہوں کہ پولیس کہاں پر کھڑی ہے اس ٹائم. آپ کا سیکنڈ یہی ہے نا پوائنٹ کہ پولیس کہاں پر کھڑی ہے. نو ڈاؤٹ پولیس میں بہت سارے فلاز ہیں, بہت سارے فلاز ہیں. ایک بہت بڑی فورس ہے نا, میں پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں, بہت بڑی فورس ہے, ایک بہت بڑے پروونس کی بہت بڑی فورس ہے. ابیوز آف پاور ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ بہت سارے فلاز ہیں. اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے, اس میں ریفارمز لانے کی بہت ضرورت ہے, اچھے اس میں کے اندر آفیسرز لانے کی بہت ضرورت ہے. ایسے ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پنجاب پولیس میں بہت اچھی لوگ موجود ہیں, بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں, ایک سلسلہ چل رہا ہے, ایک معاملات چل رہے ہیں, لیکن اس کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے. جس فورس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیئرنس پولیٹیکل انفلوئنس آ جاتا ہے نا, وہ فورس جو ہے نا وہ ڈسٹرکشن کی طرف چل جاتی ہے. جو فلاز ہیں اس میں میرے نظر کے مطابق میرے مطابق سب سے زیادہ جو فلاز پہلے نمبر پہ اس کی انکمپیٹنٹ جو ہے نا وہ کچھ آفیسرز ہیں, جس آفیسرز مطلب کوئی عملے کے جو لوگ ہیں, اور دوسرے نمبر پہ اس میں جب پولیٹیکل جو ہے نا انٹرفیئرنس. ہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ ایف آئی آر کٹوانے جائے تو کٹتی نہیں جب تک اس کے پاس انفلوئنس بندے کا فون نہیں. یہی ہوتا ہے. جب آپ میرٹ پہ کام کریں گے نا تو عام آدمی آپ کو سپورٹ کرے گا, عام جو ہے نا آپ کا سٹیزن آپ کے ساتھ ہوگا, آپ ایک معاملات بہتر طریقے سے چلیں گے. آپ کا کام بیسک فنکشن تو آپ کا جرائم پر قابو پانا ہے نا. آپ کا فنکشن یہ نہیں ہے کہ آپ ایم این اے ایم پی کو جا کے پروٹیکشن دے رہے ہو. ٹھیک ہے نا, آپ کا بیسک فنکشن ہے کہ آپ نے علاقے کے کرائم کنٹرول کرنا ہے. وہ چیز جو ہے نا وہ پولیس جو ہے نا وہ بہت پیچھے چھوڑ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, جب اس چیز کو آپ آگے لے کے آئیں گے, آپ ایک عام آدمی کی آواز بنیں گے نا. پولیس سر دیکھیں نا, آپ کاؤنٹر ٹیررزم, آپ باہرلی فورسز سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں ملٹری پیراملٹری فورسز. آپ جو پولیس ہے نا, پولیس کا بیسک فنکشن ہی یہ ہے کہ آپ نے عام عوام کی خدمت کرنی ہے, عام عوام کے بیسک رائٹس, ان کی مال جان اور عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے. لیکن جب وہ پولیس ہی وہ کام غلط کر رہی ہے آن دا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے, پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے, کسی ایم این اے ایم پی اے یا بڑے بیوروکریٹ کے کہنے پہ یا پولیس والے کسی بڑے افسر کے کہنے پہ, تو معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ عام عوام جو ہے نا اس میں کیا خامیاں ہیں. اس میں بھی خامیاں ہیں نا, میں یہ صرف پولیس کو غلط نہیں کہتا, میرے نظر کے مطابق دونوں خراب ہیں. عام عوام ہے نا,
عام عوام جب ایک پولیس والا ایک چوکی پہ ایک ناکے پہ کھڑا ہے, وہ ایک عام شہری کو رکنے کا کہتا ہے نا, تو جو عام شہری ہے نا وہ تیش میں آ جاتا ہے کہ یہ ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا. یہ بات بالکل سراسر غلط ہے. سر اس میں ایک بات اور بھی آ جاتی ہے کہ اگر اس کا ایکسپیرینس اچھا نہ ہو پچھلا, وہ اپنے آپ کو بچائے گا. وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے نا, آپ کا ایکسپیرینس وہ تو پھر اس کے بیڈ کریکٹر میں آ جاتا ہے نا. لیکن آپ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں تو آپ کو تو رکنا چاہیے نا. چلیں آگے رک گئے, پھر آپ رک گئے, آپ ان کے ساتھ جو آپ وہ ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں, آپ کے لائسنس وغیرہ مانگ رہے ہیں, فرض کیا اس نے آپ سے کیا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ مجھے, آپ اس کو آئی ڈی کارڈ دکھا دیں, ایک پراپر وے میں آپ ان سے ڈیل کریں اور چلے جائیں. یہ ہو گیا ایک ہمارا جو ہے نا ڈیوٹی ہے اسٹیٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس میں اگر وہ اپنی پاور کا ابیوز کرتا ہے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے, تو آپ کے پاس ڈفرینٹ فورمز موجود ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی اس پر ذکر کیا, آپ اس میں جا کے آپ کمپلین کر کے اپنے معاملات جو ہے نا وہ چلا سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. پولیس فورس ایک اس کی ڈیوٹی جو ہے نا, وہ بیسک ڈیوٹی جو ہے نا, اس سے وہ ہٹ کے جب معاملات جب چلاتی ہیں تو پھر یہ معاشرے میں بھی خراب ہوتی ہے. معاشرے سے نا اس کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ نا ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ایک تاثر جا رہا ہے کہ یہ مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے خلاف یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے, یہ ایک تاثر جا رہا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اس تاثر کو جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہیے. حالانکہ وہ اس طرح کے نہیں, یہ تو ابھی ریسنٹلی اب وہ ایک پولیٹیکل بات ہو گئی ہے, پولیٹیکلی بات ہو گئی ہے اب تو. ایون دو کہ میں نے بھی اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنا دی ہیں, میں نے اس کے اوپر بھی فیکٹ پیش کیا ہے کہ اب تھوڑا سا یعنی کہ نا وہ ہو رہا یہ ہے کہ اگر سونے کا بھی ملک بنا دیا جائے گا نا تو اب لوگوں نے یقین نہیں کرنا. وہ ایک پولیٹیکل چیز. لیکن میں یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پولیٹیکلی سائڈ پہ کرتے ہیں. لیکن جو ابھی انٹریکشن پبلک کا ہوا ہے پولیس کے ساتھ, 3-4 ایگزامپلز ہم نے دیکھ لی. بہاول نگر والا انسیڈنٹ آپ چھوڑ دیں, وہ تو پبلک تھی نہیں وہاں پہ. وہ تو پبلک نہیں. گجراوالا میں ہوا, ایک کھاریاں میں انسیڈنٹ ہوا, پھر 1-2 واقعات اور بھی چھوٹے ہوئے, لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ہائپ نہیں بنے. تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی لوگوں کے اندر سے ڈر جو پولیس کا تھا, رسپیکٹ تھی, رسپیکٹ کے بعد ڈر ہوتا ہے, دونوں ہی ختم ہو گئے. ایسے ہے کہ رسپیکٹ تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی, ڈر تھا. اور یہ پولیس کی نا سب سے بڑی ناکامی تھی میرے نظر کے مطابق. اب وہ ان کی ناکامی نا اب بہت بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے نا اس چیز کو کنٹرول نہیں کر رہے. سر میں اگر ایک محلے میں رہتا ہوں نا, میرے محلے میں 1000 لوگ رہتے ہیں. اب 1000 کسی ایک کے گھر پہ پولیس آئی ہے, وارنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا جی میں رستے میں جا رہا تھا, کسی بندے کے ساتھ میرا ٹکر ہو گئی, اب میں نے اس کو یعنی کہ کچھ بھی ہو گیا, وہ نشے میں تھا یا اس کو پاور کا نشہ ہے یا جو بھی ریزن تھی, XYZ ریزنز ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں. وہ پولیس کو کہتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا تنگ کیا جائے, انفلوئنس ہے نا اس بندے کا. وہ بغیر کسی وارنٹ کے اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں, خواتین کو پریشان کرتے ہیں, ہراساں پریشان کرتے ہیں. اور اس شخص کو اگر وہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, جو بھی آپ سمجھ لیں اس کے ساتھ. بعض دفعہ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ بڑی پرسنالٹیز تو غائب ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. پولیس کو وہ عدالتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ انہیں پیش کریں, تو پیش کرنے سے قاصر ہوتی ہیں. اس ہم ایونٹ کو نہیں ہم ڈسکس, ابھی ہم عام گھروں میں بات کر لیتے ہیں. خاتون کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہوتے ہیں, خاتون کو جو ہے وہ باقاعدہ ٹارچر, فزیکل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے. کر کون رہے ہوتے ہیں, میل آفیسر کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے متعلق اب جب یہی لوگوں کو پتہ ہے کہ یار خاتون کو خاتون پولیس آفیسر ہی وہ کرے گی, یہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا اس پہ. اچھا ایسے ہے کہ نا پہلی بات تو یہ ہے کہ وداؤٹ وارنٹ جو ہے نا وہ پولیس آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی, اور وداؤٹ لیڈی کانسٹیبل تو وہ بالکل بھی آپ کے گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. کاٹ رہا ہوں بات یہاں پہ, ایک چیز اور بھی مجھے بتائیے گا کلیئرٹی, کہ اگر وداؤٹ وارنٹ پولیس والے ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں تو کیا اب ہمارے پاس یہ کوئی قانون میں اختیار ہے کہ اب ہم دروازہ لگائیں اور پولیس والوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بیکاز اب وہ ایک انٹروڈر کے طور پہ ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ یہ ہے کوئی قانون میں؟ میری بات سنیں نا, اگر آپ کے پاس پولیس آ گئی ہے, وداؤٹ وارنٹ آ گیا, وہ آپ ان کو منع کرنے کے باوجود زور زبردستی بازو آپ کے نا وہ گھر میں داخل ہو رہے ہو, تو آپ 15 کریں. 15 جو آپ پولیس کو بلائیں, پولیس کو بتائیں, انہی پولیس والوں سے, ان پولیس والوں کے خلاف آپ FIR کروائیں کہ یہ ہمارے گھر چار دیواری کی تقدس پامال کر رہے ہیں, وداؤٹ لیڈی کانسٹیبل یہ ہمارے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, یہ آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے. پھر ان کے پاس آپ جائیں, ان کے پر FIR کروائیں ان لوگوں کے اوپر کہ یہ ہم ہیں تو پولیس والے لیکن اپنی پاور کا ابیوز کر رہے ہیں نا, ہماری چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں. چار دیواری کو میں ڈیفائن کر دوں کہ مطلب آپ کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ہاں, ہم اس کو لاء کی لینگویج میں چار دیواری کا تقدس پامال کرنا کہتے ہیں. یہ تھوڑی نا آئیڈیل سچویشن آ رہی ہے اب اس میں. ہمارے پاکستان میں جو پریکٹیکل آئیڈیل سچویشن نہیں ہے سر, ہمارے پاکستان میں جو پریکٹیکل ہو رہا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. 15 کو کال کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ نہیں آتی, ٹھیک ہے. اگر پولیس والوں کے اگینسٹ, کسی بڑے بندے کے اگینسٹ نہیں, پولیس
والوں کے اگینسٹ FIR کروانے جائیں گے, اب آپ خود اندازہ لگا لیں گے کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں پہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ نہیں ہوتی آپ کے پاس, آپ اپلیکیشن دیں ہائر اتھارٹیز کے اوپر نا, اگر ہائر اتھارٹیز بھی نہیں کرتی تو پھر آپ جائیں جسٹس آف پیس کے پاس. جسٹس آف پیس کیا ہوتا ہے, جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر جو سیشن جج بیٹھا ہوا ہے, وڈے جج صاحب, ہاں جی وڈے جج صاحب, جو ہماری تحصیلوں میں جو ایڈیشنل سیشن جج بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں انڈر دا CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر 22A 22B کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نا پولیس والوں کو آرڈر کر سکتی ہیں کہ یہ فلانے بندے کے اوپر FIR کاٹیں, ٹھیک ہے, آپ سمپلی وہاں پر جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایک میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پولیس والوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنے پولیس والوں کو اپنے معاملات, اپنا گھر صحیح کرنا چاہیے, اپنے معاملات جو ہے نا وہ بہتر کرنے چاہیے. 15 پہ ہم کال کرنے بیٹھ جائیں اور پولیس والے آ کے ساری کارروائی ڈال جائیں, ٹھیک ہے, اتنا تو ایک عام شخص انتظار نہیں کر سکتا نا. وہ نہیں, پھر یا تو وہ گھر سے بھاگ جائے گا, گھر سے بھاگے گا تو ایک ڈفرینٹ ایلیگیشن لگے گی کہ جیسے اس نے پولیس کو دیکھا تو وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے لگ گیا, یہ FIR کے اندر لائنیں لکھی ہوتی ہیں. تو یہ اسی کو ٹیکل کرنا ہے نا ہم نے. جی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ پولیس والے آتے ہیں, آپ کے گھر میں داخل ہونے کوشش کر رہے ہیں, وداؤٹ وارنٹ آ رہے ہیں, ان کے پاس ساتھ لیڈی کانسٹیبل بھی نہیں ہے, آپ 15 پہ کال کریں. 15 پہ اگر پولیس نہیں بھی آتی, آج کل تھوڑا سا سسٹم اچھا ہو گیا, 15 پہ پولیس آ جاتی ہے. اگر پھر بھی نہیں آ رہی تو پھر آپ صبح جا کے اپلیکیشن دیں, ٹھیک ہے نا. اس ٹائم وہ معاملات, آپ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو حل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت سارے طریقوں سے حل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو معاملات ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. ود قانون کو ہاتھ میں جو لینا ہے نا, وہ آپ کی سب سے بڑی آپ کی کمزوری ہو جاتی ہے. فرض کیا آپ پولیس آ گئی ہے, آپ پولیس والوں کے اوپر ابیوز کرنا سٹارٹ کر دیا, آپ نے پولیس والوں کو اوپر ڈنڈا مارنا شروع کر دیا, آپ نے ان پر فائرنگ سٹارٹ کر دیا, آپ نے وہ معاملات کر دیے ہیں. وہ اس صورت میں ہے کہ اگر پولیس کسی مشکوک انداز میں, جیسے اب فرض کیا رات کا اندھیرا ہے, ٹھیک ہے نا, پولیس والے ایک آپ کی جو ہے نا وہ دیوار پھلان کے داخل ہو رہے ہیں, تو پھر اس میں وہ ایک آپ سیلف ڈیفینس کے پاس آپ کی ایک ہے ریمیڈی. لیکن اگر ایک دن دہاڑے اگر وہ آ رہے ہیں, وہ آ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, آپ پھر ان پہ فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, پھر یہ ریمیڈی. اب آپ نے ان تمام چیزوں کو باکس میں بند کیا, لیکن ایک ونڈو آپ نے ڈال دی سیلف ڈیفینس کی. ہاں میں نے وہ سیلف ڈیفینس, اب اس کو ذرا تھوڑا سا ونڈو کو آپ صحیح کر دیں, نہیں تو لوگوں نے اسی کو پھلانگنا شروع کر دینا. وہ سیلف ڈیفینس میں نے اس لیے ونڈو ڈالی ہے, وہ آپ فرض کیا آپ رات کو آ رہے ہیں پولیس والے, آپ اب دیکھیں نا, بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں نا, پولیس والے رات کو نا لوگوں کی جو ہے نا دیواریں پھلانگ کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں. ان میں اور ایک چور میں کوئی فرق نہیں رہے گا نا. لیکن اس میں PO پروکلیمڈ افینڈر, جس کو ہم اشتہاری کہتے ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہے, ایک عام شہری کے لیے میں بات کر رہا ہوں, ایک مہذب شہری جو لا بائنڈنگ سٹیزن آف دی اسٹیٹ ہے, اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے گھر میں اگر وہ ایسے شامل ہو رہے ہیں تو وہ ایک شک کی بنیاد پہ وہ اس کا اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن سیلف ڈیفینس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ڈائریکٹ فائرنگ سٹارٹ کرنی ہے, وہ تھوڑے سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں اس میں, اس کو اس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم نا سوشل میڈیاز پہ بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں, لائیو اپنی آنکھوں سے بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں. SHO صاحب ہوتے ہیں, یا کوئی انسپیکٹر صاحب ہوتے ہیں, یا کوئی پولیس والا شخص ہوتا ہے. میں ایک عام سا سٹیزن ہوں, آپ بھی ایک عام سا سٹیزن ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, مجھے کسی بھی جگہ پہ, وہ تھانے کے اندر ہو, تھانے کے باہر ہو, کان کے نیچے ایک تھپڑ مار دینا, کیا ان کو یہ حق حاصل ہے؟ نہیں, ان کو بالکل حق نہیں. وہ تھپڑ مار رہا ہے تو پھر ان ریورس ہم تھپڑ مار دے تو وہ ہم پہ چارج لگا دے گا کہ یار میں وردی میں کھڑا تھا, اس نے مجھے مار دیا. پاور آف ابیوز ہے نا وہ. تو ہم اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ سر ایک شخص کو غصہ آ رہا ہے, جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں اس کنٹری میں پہلے آپ کے ساتھ قانونی طور پہ جو حالات ہو رہے ہیں, اب وہ ادھر سے پولیس والے نے آپ کو کرا دی ایک ادھر بندے کی سٹکے کی, وہ نہیں دیکھے گا قانون کو. سر یہ تو دیکھیں نا, اب ہماری جو سوسائٹی کے اندر نا بہت سارے جو معاملات ہیں نا وہ لا سے بھی ہٹ کے ہو جاتے ہیں نا. اب فرض کیا اب وہ آپ کو مار رہا ہے, اب آپ اس کو مارنا سٹارٹ کر دیں, ساتھ بہت سارے لوگوں کو آج یہ تو میں اور آپ آئیڈیل سچویشن ڈسکس کر رہے ہیں, انڈر دا لا ہم رک جائیں گے, ہم کہیں گے تجھے کل دیکھوں گا, میں کورٹ میں جا کے دیکھ لوں گا. لیکن اس مومنٹ پہ کوئی بہت سارے لوگوں کے ہاتھ چل بھی جاتے ہیں. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, چل جاتے ہیں, لیکن اس کو پھر ٹیکل تو کرنا پڑتا ہے نا. اب فرض کیا آپ پولیس والے آپ پر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو پھر کل کو آپ کی ساتھ مسئلہ ہونا ہے نا, اس کا تو نہیں ہونا نا, ٹھیک ہے نا. اب فرض کیا آپ اس کی گرفت میں ہیں, وہ آپ کو, حالانکہ کسٹوڈل ٹارچر جو ہے نا اس کا ایکٹ ہے, وہ منع ہے. آپ کسٹڈی میں پریزنر کے اوپر آپ ٹارچر نہیں کر سکتے, یا ویسے آپ پولیس آپ نہیں کر سکتے. آپ وہ تو ایک آپ ابیوز کے اوپر آ جاتے ہیں نا, پاور کا آپ ابیوز کر رہے ہیں, آپ ایسے تھپڑ مار کے چلے جائیں, یہ بات بالکل غلط ہے. اس میں آپ ہائر اتھارٹیز تھانے میں بھی نا, اس میں میرے نظر میں نا مجھے لگتا ہے اس کے لیے نا ایک علیحدہ نا سینٹر بنانا چاہیے پولیس کا. یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس یہ میرے ایک سجیشن ہے,
پولیس کو نا اس معاملات سے نپٹنے کے لیے نا ایک علیحدہ ایک فورم بنانا چاہیے. پولیس بہت سارے انیشیٹیو اچھے لے رہی ہے, ان کو اس کے معاملات میں بھی دیکھنا چاہیے. ہمارا سسٹم نا بہت پرانا ہے, ہمارے سسٹم کے اندر نا چینجز نہیں آئے گی. ہمارا وہ انگریزوں والا سسٹم چل رہا ہے. انگریزوں والا میں جیسے وہ ایک مائی باپ ہوتا تھا نا, میں سوری ٹو سے دیٹ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مائی باپ والا سسٹم چل رہا ہے. اب ایس ایچ او کے پاس نا بے انتہا پاورز دے دی گئی ہیں. آپ کی ان کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی بہت ضرورت ہے, اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. بہت زیادہ اس کو نا ایک مطلب اس کو ایک علاقے کا ایک بہت زیادہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پاورز دے دی ہیں, اس لیے وہ پاور کا ابیوز ہو رہا ہے. جب چیک اینڈ بیلنس ان دا نٹ شیل, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر. ہمارے سوسائٹی کے اندر چیک اینڈ بیلنس جب آئے گا نا, تو ہماری سوسائٹی ود پیسج آف ٹائم اس کے اندر نا معاملات بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے, معاملات چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے, معاملات سیدھے اور راہوں پہ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے. اوکے اچھا, اس میں اب اگلی ایک سچویشن جو کرنٹ سچویشن ہے لوگوں کی, وہ بھی میں ذرا ڈسکس کر لیتا ہوں. فائلر اینڈ نان فائلر. آج کل ایف بی آر کی بات کریں, آج کل تو میں کہتا ہوں ہاٹ ٹاپک ہے. 100 کا بیلنس ڈلواؤ, 8 روپے آئیں گے, 92 روپے کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بہت سارے حالات خراب ہو رہے ہیں. لیکن نا میں آپ کو اس میں ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. ابھی میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں وکلا حضرات کے پاس جاتے ہیں نا, تو وہ ایک اپنی فیس ڈیمانڈ کرتے ہیں. جائز ہے, جو ان کا کام ہے وہ جائز ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی فیس بھرنے سے اچھا ہے وہ کچھ مڈل مین موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اور یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل سچویشن نہیں ہے, یہ بہت ریئلٹی ہے جو میں بتا رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. میں مڈل مین کے پاس جاتے ہیں اور اس کو 500 روپے 1000 روپے ایکسٹرا دے کے چلان کے پیسوں کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو فائلر ہو جاتے ہیں. جب وہ جا کے ایف بی آر کے اوپر چیک کرتے ہیں نا, تو وہ ایز اے فائلر ڈکلیئر ہوئے ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, فائلر نان فائلر کا ڈفرینس بھی آپ بتا دیں. یہ جو مڈل مین والی سٹوری ہے اس کو بھی ایکسپلین کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, اور اگر انہوں نے فائلر ہونا بھی ہے نا تو وہ ان مڈل مین کے چکروں سے نکل جائیں. اچھا, پہلی بات ہے ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو. ایف بی آر نے نا یہ ریسنٹلی اس نے ہائی پکڑی ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف بجٹ. انہوں نے فائلر نان فائلر انکلوڈ کیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی کچھ ایئر سے نا ہمارے ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے نا, کیونکہ یہ ٹیکس دینا ہر جو ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے. ریکارڈ میں لانے کے لیے لوگوں کو فائلر اینڈ نان فائلر دینا, آپ جو سروسز لے رہے ہیں اسٹیٹ سے, اس کے بدلے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے نا. ایک مہذب معاشرے میں, مہذب اسٹیٹس میں وہ ٹیکس بہت ایک ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اب اسٹارٹ ہو گیا کام ٹیکس کا. ٹیکس میں ہوتا ہے ایک فائلر ہوتا ہے, ایک نان فائلر ہوتا ہے. فائلر ہوتا ہے جس نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن ڈکلیئر کی ہوتی ہے, اس کو ہم فائلر کہتے ہیں. اور جس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر ہوتا ہے نا, اس کو ہم فائلر کہتے ہیں. جس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہوتا, جس نے اپنے انکم ٹیکس ایئرلی انکم ٹیکس جو ہے نا وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوتی, وہ نان فائلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اینولی جو ہے نا آپ کی فائنینشیل ایئر کی جو ہوتی ہے نا, جو فائنینشیل ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے 1 جولائی سے لے کر 30 جون تک نا, آپ کو نا اس ڈیوریشن کی نا آپ کو نا انکم ٹیکس اپنی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک پراپر ایک ایف بی آر کی پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے نا. اس پہ جا کے اپنے سارے نا ایسیٹس شو کرنے پڑتے ہیں, اس میں آپ نے اپنا سارا انکم ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. آپ کی انس کتنے ہیں, آپ کے آؤٹس کتنے ہیں, آپ کی ایکسپینسز کتنے ہیں, آپ کے پاس کیش ان ہینڈ کتنا ہے, آپ کے پاس باقی معاملات کیسے ہیں. آپ نے ہر چیز 1 to Z آپ نے وہ کر دینا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات سارے لیگل ہو جاتے ہیں. وہ ہو گیا. وہ اس کے بعد آپ کو آپ نے اپنے جو جتنے آپ کے, اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سے زیادہ ہے پر ایئر, تو آپ کو نا اس میں آپ کا جو ایک اس حساب سے ٹیکس لگتا ہوتا ہے. وہ ایک ایف بی آر نے ایک رینج بتا دیا کہ اتنے سے اتنے میں آپ کا ٹیکس لگے گا, ٹھیک ہے. وہ آپ کو پے کر کے آپ اپنی جو انکم ہے ساری وہ اس کو وائٹ منی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک اپنی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اب آپ نے جو مڈل مین کی بات کی, اب لوگوں میں نا اویئرنیس نہیں ہے. میں اس کا نا بڑا ایف بی آر نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ایف بی آر اویئرنیس نہیں دے رہا پراپر طرح ہے نا. لوگوں میں یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں لوگوں کے سے کروانے کے لیے, مطلب کہ نا پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ لوگ جاتے کب ہیں. موسٹ آف دی جو پیپل ہیں نا وہ جاتے ہیں جب انہوں نے رجسٹری کروانی ہو, جب انہوں نے کوئی زمین پرچیز کرنی ہو, کبھی جب انہوں نے کوئی گاڑی خریدنی ہو, جب اس طرح کے معاملے کرنے ہیں. موسٹ آف دی
ان دا کیسز, یا کوئی انہوں نے پروفٹ پہ پیسے کہیں پر کسی بینک میں فکس کروانے ہو, تو پھر اس موسٹ آف دی کیسز تب لوگ ایسے ہی ہے. بینک والا معاملہ بہت زیادہ بینک والا معاملہ ہو گیا, پراپرٹی لینی ہے اس واسطے جانا ہے, کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جاتے ہیں, جا کے جی وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے نا یہ بننا ہے. جو پراپر کام کرتے ہیں, جیسے وکلا حضرات ٹیکس کی پریکٹس کرتے ہیں, ہمارے معزز وکلا حضرات, وہ ایک معقول ایک نا آپ, کیونکہ یہ ایک آپ کی پوری ویلتھ کو, آپ کی پوری ایک سسٹم کو آپ کو ایک مینیج کرنا ہوتا ہے نا, وہ ایک معقول سی آپ سے رقم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی رقم دیں, ہم آپ کے سارے معاملات سیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ انہوں نے اصل میں ان کی سروسز ہے نا, انہیں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے معاملات تو کر رہے ہیں نا, لیکن اس میں پھر آ جاتا ہے مڈل مین کا کردار, جس کو ہم عام زبان میں ٹاؤٹ کہتے ہیں, جو ہمارے وسیقہ نویسوں کے پاس بیٹھے ہیں, رجسٹری جو کلرکس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, پارکنگ میں آپ بائک کھڑی کرو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, ہاں کدھر کس لیے آئے ہو, میں کروا دوں گا. وہ کہتا ہے بھائی ہم آپ کو نا ون ٹائم فائلر بنا دیتے ہیں. یہ ون ٹائم فائلر اگر آپ لوکل ہیں اور آپ عام معاشرے میں پھرنے والے ہیں, تو ون ٹائم فائلر بہت عام لوگوں کے اس میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں بھائی آپ ٹینشن نہ لو, ابھی ہم آپ کو فائلر بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا یہ کام ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی معاملات نہیں ہوگا, کہ نوٹس نہیں آئے گا, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ ایک دفعہ فائلر بن جاتے ہیں تو آپ کو اس کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے. اچھا, ون ٹائم فائلر والے تو کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا نہ موبائل نمبر لگاتے ہیں, نہ آپ کا ای میل آئی ڈی لگاتے ہیں, وہ ایک فیک ای میل آئی ڈی, ایک فیک نمبر جو کسی اور کا ہوتا ہے وہ لگا کے آپ کا نام سے آپ کا اکاؤنٹ بنا کے آپ کی 0.00000 آپ کی نا انکم شو کر کے ون ٹائم کے لیے آپ کو فائلر بنا دیتے ہیں. ون ٹائم فائلر وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اسی ٹائم جو ATL سرچارج ہے نا, وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سرچارج ایک 1000 کی ایک میں آپ چلان ہوتا ہے, وہ مختلف سینیریوز میں مختلف وہ نا ویری کرتا ہے, وہ آپ جو ہے نا وہ بھر کے نا آپ کو نا ون ٹائم کے لیے وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا ڈرا بیک کیا ہوتا ہے, آپ نے ایکٹیو ہو گیا, آپ کا کام ہو گیا, آپ کے معاملات گزر گئے, ہر چیز ٹھیک ہو گئی, لیکن ان دا فیوچر آپ جیسے آپ دیکھیں ریسنٹلی کتنی سمز بلاک ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. وہ سمز بلاکس کی ہوئی ہیں, ان کی ہوئی ہیں جو ون ٹائم فائلر بنے ہوئے تھے, جو ایسے ٹاؤٹس کے ذمے لگے ہوئے تھے. آپ صرف بچانے کے لیے 3-4 ہزار روپے بچانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ ان ٹاؤٹس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہ ٹاؤٹس آپ کو یوز کرتے ہیں, پھر آپ کی جو قیمتی اب آپ کا ایک سم بلاک ہوئی ہے, آپ کی ایک ہیومیلیشن ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر. اب اس طرح آپ نیکسٹ جو فیوچر میں اب میں نے ریسنٹلی پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں ہم بند کر دیں گے, تو اس طرح کے آپ کو بہت سے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے بہتر ہے کہ جو آپ یہ ٹاؤٹس سے بچ کے آپ ایک پراپر فورم پہ جائیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں, یا ٹیکس جو پریکٹس کر رہے ہیں وکلا حضرات ان کے پاس جائیں, ایک پراپر فورم کے تھرو اپنی ایک پراپر جو ہے نا وہ جو ہے نا ریٹرن وہ مینیج کروائیں, ان کو فل کروائیں, اور تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو فالو اپ کریں. یہ ہمارا قومی فریضہ ہے, ٹیکس دینا. ہر جو ہے نا وہ جو ایک ہینڈسم انکم جو کما رہا ہے, جو حساب کتاب اس کے معاملات ہیں, جو ارننگ کر رہا ہے, اس کی وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے, اس کو دینا چاہیے, اور یہ ہماری ملک کی بقا کے لیے, ہماری نیشن کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر ویلکم. اور اسی نوٹ پہ ہم پوڈ کاسٹ اینڈ کرتے ہیں. ہم نے بہت ساری باتیں بیچ میں کی ہیں. ہاں جی سر. اور میں ابھی یہی کہوں گا کہ کوئی اور کوسچنز ہوں تو انشاءاللہ ایک اگلی نشست ہم ضرور لگائیں گے, اور تب تک ہم اچھا خاصا جو ہے اور مزید قانونی نکات حاصل ضرور کر لیں گے. ضرور ہم. سر تھینک یو سو مچ. سر ویلکم, بہت مہربانی, آپ نے مجھے موقع دیا, اور اپنے سر تھینک یو, شکریہ سر, بہت شکریہ.